أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین و حاضرین، علماء ملت اسلامیہ، شعراء بارگاہ نبویہ، جملہ محبین، مخلصین، معتقدین، متوسلین، پردانشین عفت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کی شب میں جشن غوث الورا کا آپ نے انعقاد کیا۔ مولا کریم آپ لوگوں کی اس محنت کو اور سرکار غوثیت مآب میں آپ حضرات کی اس عقیدت کو قبول فرمائے اور یہاں کے نوجوانوں کے ہمت و حوصلے کو مولا کریم بلند فرمائے کہ وہ اسی طرح یہ محفل پاک ہر سال عقیدت و محبت کے ساتھ آراستہ کرتے رہیں اور فیضان سرکار غوث اعظم سے اپنے دامن کو مالا مال کرتے رہیں۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، آپ حضرات محبت کے ساتھ اس محفل پاک میں تشریف رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے فقیر شہبازی بھی آپ کے درمیان حاضر آ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا سلسلہ دراز کرنے سے قبل جو اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے اس کے مطابق بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود پاک کا ہدیہ بآواز بلند پیش کر لیجئے اور سب مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تر تعریف و توصیف، حمد و ثنا، شکر و سپاس، خوبی و ستائش اسی ذات وحدہ لا شریک کو زیبا ہے جس کی شان الحمدللہ رب العالمین ہے، اور درود و سلام کے گجرے اس کے حبیب لبیب سرکار ابد قرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش ہیں۔ میں چند اشعار نعت پاک کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوا اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اور حسرت میری اے سید والا کیا ہے، اور حسرت میری اے سید والا کیا ہے، طیبہ بلوائیے ہستی کا بھروسہ کیا ہے، طیبہ بلوائیے ہستی کا بھروسہ کیا ہے، اور فرش پر عرش ہے وہ گنبد خضرا کیا ہے،
فرش پر عرش ہے وہ گنبد خضرا کیا ہے، باغ فردوس ہے سرکار کا روضہ کیا ہے، باغ فردوس ہے سرکار کا روضہ کیا ہے، اور مظہر ذات الہی ہے جمال انور، مظہر ذات الہی ہے جمال انور، پیکر نور ہے آقا کا سراپا کیا ہے، پیکر نور ہے آقا کا سراپا کیا ہے، اور ماہ کنعاں بھی نہیں روضہ رضوان بھی نہیں، ماہ کنعاں بھی نہیں روضہ رضوان بھی نہیں، شہر جو طیبہ ہے کونین میں ویسا کیا ہے، شہر جو طیبہ ہے کونین میں ویسا کیا ہے، اور عرش سے سرور کونین کو آئی یہ صدا، عرش سے سرور کونین کو آئی یہ صدا، بے خطر آئیے محبوب سے پردہ کیا ہے، بے خطر آئیے محبوب سے پردہ کیا ہے، اور حسرت میری اے سید والا کیا ہے، طیبہ بلوائیے ہستی کا بھروسہ کیا ہے، زلف محبوب کی خوشبو رخ انور کی جھلک، زلف محبوب کی خوشبو رخ انور کی جھلک، قبر میں عاشق احمد کی تمنا کیا ہے، سبحان اللہ، قبر میں عاشق احمد کی تمنا کیا ہے، اور حسرت میری اے سید والا کیا ہے، طیبہ بلوائیے ہستی کا بھروسہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ اور دل لگا کر درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں اور محسوس کر سکتا ہوں کہ آپ کی زبان کچھ اور ہے اور میری زبان کچھ اور ہے۔ آپ کی زبان کو پوری طرح سے میں نہیں سمجھ پا رہا اور میری زبان کو پوری طرح شاید آپ نہیں سمجھ پائے، مگر یہ زبان کا رشتہ نہیں ہے بلکہ محبت کا رشتہ ہے۔ جہاں پر زبان کا رشتہ ہو وہاں پر سمجھنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ محبت کا رشتہ ہو، محبت کی زبان چاہے کسی علاقے میں بولی جائے سمجھنا مشکل نہیں ہوتا۔ آپ کی زبان بھی سرکار غوث اعظم سے محبت کا اقرار کر رہی ہے اور میری زبان بھی ان کی محبت کا اقرار کر رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ محبت کی زبان نہ آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری آئے گی نہ مجھے سمجھنے میں کوئی دشواری آئے گی۔ ہم اور آپ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہر آنے والا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنی اپنی ہمت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق بارگاہ غوث اعظم میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہا ہے، اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہا ہے، اپنی محبتوں کے پھول ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس بارگاہ غوثیت معاب میں کوئی کہاں تک اپنی محبتوں کا خراج پیش کر سکے؟ ارے ہم گنہگاروں کی بساط ہی کیا ہے، یہ تو وہ بارگاہ غوث اعظم ہے جہاں پر دنیا کے بڑے سے بڑے ولی اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا ولی ہے جو بارگاہ غوث اعظم میں اپنی محبت کا خراج پیش کرتا نظر نہیں آتا؟ اگر بارگاہ غوث میں اپنی محبت کا خراج پیش نہیں کرتا تو جو پیش کرتا ہے
اسی کو ولی مانا جاتا ہے. جو انکار کر دیتا ہے ولایت کے دفتر سے نکال دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار غوث اعظم کانفرنس. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. غوث اعظم کی شان وہ ہے کہ سارے ولیوں کے شانے پر کاندھے پر سرکار غوث اعظم کا قدم ناز ہے. قدم ناز ہے. اور خود غوث اعظم فرماتے نظر آتے ہیں کہ سارے ولیوں کے کاندھے پر غوث اعظم کا قدم ہے اور غوث اعظم کے کاندھے پر رسول اعظم کا قدم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حق ہے بے شک. سبحان اللہ. غوث اعظم کے کاندھے پر کس کا قدم ہے؟ رسول اعظم کا. رسول اعظم کا قدم سرکار غوث اعظم کے کاندھے پر ہے. اور جب یہ قدم آ گیا اور ساتھ میں نبی کا کرم آ گیا تو جب نبی کا قدم سرکار غوث اعظم کے شانے پر آ گیا تو اب غوث اعظم کا قدم سارے ولیوں کے شانے پر آ گیا. اس لیے کہ یہ بات تحقیق شدہ ہے. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ولی ہو, ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پہ چلتا نظر آتا ہے. دنیا کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نشان قدم کو اپنے لیے نمونہ بناتا نظر آتا ہے. دنیا کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نشان قدم سے فیض پاتا نظر آتا ہے. دنیا کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نشان قدم کا عکس نظر آتا ہے, مظہر نظر آتا ہے. مگر سرکار غوث اعظم وہ ہیں کہ خود ارشاد فرماتے ہیں انا قدم النبی بدر الکمالی. میں وہ ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر ہوں. اسی لیے تو ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ جس طرح نبیوں کے گروہ میں ہمارے نبی کا کوئی جواب نہ ہوا, اسی طرح ولیوں کے درمیان غوث اعظم کا کوئی جواب نہ ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اکبر. یا رسول اللہ یا علی نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. زندہ آباد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تبھی تو بڑے بڑے ولیوں نے کہا غوث اعظم درمیان اولیاء. غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. سرکار غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ جس طرح نبیوں کے درمیان ہمارا نبی سب سے الگ شان رکھتا ہے, اسی طرح ولیوں کے درمیان ہمارا غوث سب سے الگ شان رکھتا نظر آتا ہے. اس لیے تو دنیا میں آئے بھی تو الگ شان لے کر, دنیا کے اندر آئے بھی تو نرالی شان لے کر, عجب انداز لے کر, سب سے اچھوتا. اچھا ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ بن کر آنا اور ہوتا ہے اور آ کر بننا اور ہوتا ہے. بن کر آنے والوں کی شان اور ہے, آ کر بننے والوں کی شان اور ہے. جو آ کر بنتے ہیں جیسے ہم اور آپ دنیا میں آ کر بنے. کوئی عالم ہوا تو آ کر بنا, حافظ ہوا تو آ کر بنا,
इंजीनियर हुआ तो दुनिया में आकर बना, डॉक्टर हुआ तो दुनिया में आकर बना, कामिल हुआ दुनिया में आकर बना। तो ये लोग आकर बन रहे हैं। ये हुफ़ाज़े कराम स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, इनसे आप पूछिए कि आप दुनिया में आकर हाफिज बने ना, तो ये बताएंगे आप क्या समझते हैं जनाब। अरे लड़कपन का जमाना गुजरा, फिर मदरसे में गए, दाखिला लिया, उस्ताद के सामने ज़ानुए तलम्मुस को तय किया, कई साल मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, काविश करते रहे, खूने जिगर जलाते रहे, रातों की नींद हराम करते रहे, दिन का सुकून और चैन कुर्बान करते रहे, घर को छोड़ा, घर से बाहर निकले, इलाके को छोड़ा, इलाके से बाहर निकले, दोस्तों को छोड़ा, दोस्तों की रफाकत से दूर हो गए, खानदान से अलग हुए, मदरसे में रहकर जिंदगी गुजारते रहे, मेहनत करते रहे, कई साल तक मेहनत की, तब जाकर हाफिज का दस्तार हमारे सर पर रखा गया, हिफ्ज़े कुरान का दस्तार हमारे सरों पे बांधा गया। कोई आलिम बना तो 10 साल 12 साल मदरसों में मेहनत करने के बाद आलिमों फाजिल की सनद उसे मिलती नजर आई। कोई डॉक्टर इंजीनियर बना तो पहले नर्सरी से LKG गया, LKG से UKG गया, फिर स्टैंडर्ड 1 से सफर शुरू हुआ तो स्टैंडर्ड 5 तक गया, 5 से आगे बढ़ा तो 10 तक गया, 10 से आगे बढ़ा हायर सेकेंडरी में गया, इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया, उसके बाद MBBS में दाखिला हुआ, 6 साल तक उसमें मेहनत करते रहे, डिग्री हासिल हुई, फिर MS की डिग्री ली या तो MD की डिग्री ली, कोई मास्टर ऑफ मेडिसिन हुआ, कोई मास्टर ऑफ सर्जरी हुआ। यही दुनिया का तरीका है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है। यही फर्क है, जो दुनियादार होता है वो दुनिया में आकर बना करता है, जो महबूबे परवरदिगार होता है वो बनकर दुनिया में आता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, करामते गौसे आजम, करामते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो दुनियादार होता है वो दुनिया में आकर बनता है, मगर जो रब का महबूब होता है अरे वो तो बना बनाया आता है। इसलिए तो गौसे आजम जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो 18 पारा के हाफिज़े कुरान बन कर आ रहे हैं। सारे लोग दुनिया में आकर हाफिज हुए, मेरा गौस आ रहा है तो माँ के शिकम से हाफिज बनकर आ रहा है, हाफिज़े कुरान बनकर आ रहा है। आपसे पूछा गया, ऐ सरकारे गौसे आजम, आप जब दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा के हाफिज किस तरह हो गए? कहा जानते नहीं हो, जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में था तो मेरी वालिदा 18 पारा की हाफिजा थी। वो हर लम्हा हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहा करती थी, इसलिए जितना उन्होंने पढ़ा मैंने शिकम ही में याद कर लिया। ये शान है अल्लाह के वलियों की। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चे की तरबियत में उसकी माँ का बहुत बड़ा रोल हुआ करता, बहुत बड़ा। हालांकि सरकार गौसे आजम के वालिद का साया तो उनके बचपने ही में सर से उठ गया था ना, अभी कम उम्र ही थे कि वालिद ने पर्दा फरमा लिया। तरबियत की है उनकी वालिदा ने, गौसे आजम की तरबियत की है उनकी वालिदा ने।
اور تربیت کا انداز کیا؟ گود میں ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، پالنے میں ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، جھولا جھولا رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، لوریاں سنا رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دو کہ جب ماں ایسی پرہیزگار ہوتی ہے تو گھر میں غوث آتا ہے، اور جب ماں باحیا نہ ہو تو غوث کی جگہ گھر میں بوس آتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے بچے کی تربیت میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کی ماں کا ہوتا۔ ماں کی گود ہی پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود ہی پہلی یونیورسٹی ہے، ماں کی گود ہی پہلی جامعہ ہے، ماں کی گود ہی پہلا مکتب ہے۔ ارے مدرسے میں تم بعد میں جاؤ گے، ماں کی گود میں پہلے تمہیں پرورش پانا ہے۔ تو اب جیسی ماں ہوگی اور جیسی اس کی تربیت ہوگی ویسا ہی بچہ پروان چڑھے گا۔ ماں اگر سچی ہوگی تو بچہ بھی سچا ہوگا، ماں اگر اچھی ہوگی تو بچہ بھی اچھا ہوگا، اور ماں ہی اگر کچی ہوئی تو پھر بچہ بھی کچا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے تربیت والدین کو اسلام کے اندر اتنا مہتو کیوں دیا گیا ہے، اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ اس کا اثر بچے کے اوپر ساری زندگی دکھتا ہے، اس کا اثر بچے کے اوپر ساری زندگی دکھائی پڑتا ہے۔ اس لیے تو سرکار غوث اعظم جب ڈاکوؤں کے درمیان بھی رہے تو ماں کی تربیت کا اثر وہاں بھی دکھتا رہا۔ ابھی جوان ہوئے ہی تھے، ابھی 17-18 سال کی عمر مبارک ہوئی ہی تھی کہ دل کے اندر لگن جاگی کہ علم دین حاصل کروں گا، دین کی خدمت کروں گا۔ ماں سے آ کر کہا، ماں بھی تو ولی کامل تھی، ماں بھی ولیہ تھی، دیکھ لیا بچے کی تربیت کس طرح انہوں نے کی ہے اور اس کا اثر صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ کہا جا بیٹے، میں تجھے اپنا حق معاف کرتی ہوں اور تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں، تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ ہاں مگر جا تو رہا ہے، یہ تیرے والد نے ترکے میں 80 دینار چھوڑا ہے، 40 دینار تیرے بھائی کے لیے رکھتی ہوں، 40 تیرے حوالے کرتی ہوں، اور سن لے یہاں سے جا رہا ہے تو میری ایک وصیت کو کان میں اچھی طرح ڈال لے اور دل میں اسے اچھی طرح جگہ دے لے کہ چاہے موقع جیسا بھی ہو، وقت جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کسی بھی حالت میں سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اب سرکار غوث اعظم نے ماں کی وصیت کو سن لیا، سینے سے لگا لیا اور چلے قافلے کے ساتھ بغداد کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ اس لیے کہ آج کی طرح 1000 سال پہلے کا زمانہ ہے، نہ تیز رفتار گاڑی ہے، نہ ٹرین ہے، نہ ہوائی جہاز ہے، نہ طیارہ ہے، نہ سیارہ ہے، اونٹ سے سفر ہو رہا ہے۔ کئی دن گزر جا رہے ہیں، کئی راتیں گزر جا رہی ہیں، قافلے کے اندر لوگ رہ کر سفر دراز سے دراز تک طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم بھی قافلے میں شامل ہو گئے۔ قافلہ جب آگے بڑھا، قافلہ جب آگے بڑھا، ایک جگہ ایسی آئی کہ ڈاکوؤں نے قافلے کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا۔ اب جب ڈاکوؤں نے گھیر لیا تو ایک ایک سے پوچھا جا رہا ہے تمہارے پاس کچھ ہے؟ قربان جاؤ، یہ ایک ایسا مقام ہے کہ ہر انسان چاہ رہا ہے
کہ جو کچھ بھی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ میرے پاس بچ جائے، بچ جائے۔ چھپانا چاہ رہا، ہیلا بہانہ تلاش کر رہا ہے، اور ڈاکو ہے کہ تلاش کر کر کے کھوج کھوج کر سارا مال ضبط کرتے جا رہے ہیں، چھینتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں۔ مگر دیکھو ماں کی تربیت کا اثر کہ سارے قافلے والے اپنے مال کو چھپانا چاہ رہے تھے مگر نہ چھپا سکے۔ لیکن جب غوث اعظم سے ڈاکو پوچھ رہے ہیں اے بچے بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے کیا، تو سب چھپاتے نظر آ رہے تھے، اور میرے غوث اعظم قافلے کے آگے چھپاتے نظر آ رہے۔ سب نے بچانا چاہا، غوث اعظم نے بتانا چاہا، سب بچاتے نظر آئے اور غوث اعظم بتاتے نظر آئے۔ پوچھا جا رہا ہے جب بھی اے بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے، کہا ہاں ہے، ہاں ہے۔ تمہارے پاس بھی کچھ ہے، ہاں 40 دینار ہے۔ تمہارے پاس بھی کچھ ہے، ہاں میری والدہ نے گھر سے مجھے رخصت کرتے وقت مجھے 40 دینار عطا کیے ہیں۔ اور ڈاکو ہیں کہ سن سن کے مسکرا رہے ہیں کہ ارے یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، یہ بچہ مذاق کر رہا ہے۔ ایک نے پوچھا، دو نے پوچھا، 3 4 نے پوچھا۔ جب کئی لوگوں نے پوچھ لیا جواب ایک ہی تھا تو سب مل کر کے گئے اپنے سردار کے پاس، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس۔ قربان جائیے، ادھر ولیوں کا سردار ہے، ادھر ڈاکوؤں کا سردار، ڈاکوؤں کا سردار ہے۔ آیا ڈاکوؤں کا سردار سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، ابھی تو بچپنا ہی ہے۔ پوچھا ہے بچے سب تو چھپا رہے تھے، تو کیوں چھپا رہا ہے، تو کیوں چھپا رہا ہے؟ کہا ہے سردار تم جانتے نہیں ہو میں جب گھر سے چلا تھا میری والدہ نے مجھے یہ حکم فرمایا تھا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اے بچے ایک تو ہے کہ اپنے ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھاتا نظر آ رہا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ کب سے توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، کرامت غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک تو ہے کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، اور ایک ہم لوگ ہیں کہ اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ کب سے توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ شریعت کی پاسداری ہے، نہ سنت کی پیروی ہے، نہ رب کے حکم پر عمل ہے۔ ہم تو برسوں سے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ توڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اے بچے تو گواہ ہو جا، میں تیرے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جب دیکھا ڈاکوؤں نے دوسرے کہ سردار تو اب تائب ہو گیا، گناہوں سے توبہ کر لیا، تو اس کا دیکھا دیکھی دوسرے ڈاکو بھی اس کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اے سردار جب تک چوری کرتے رہے ہم تمہارے ساتھ رہے، جب تک تم ڈاکہ ڈالتے رہے ہم تمہارے ساتھ رہے، جب تک تم غلط کام کرتے رہے ہم تمہارے ساتھ رہے، جب تک تم شریعت سے منہ موڑتے رہے ہم تمہارے ساتھ رہے۔ اب تو تم شریعت کے قریب آ گئے ہو،
अब तो तुम गुनाहों से तौबा कर चुके हो। जब हमने चोरी में तुम्हें अपना सरदार बनाया था तो अब तौबा करने में भी हम तुम्हें अपना सरदार बना रहे हैं। जैसे तुमने तौबा की है वैसे हम भी तौबा करके अपने गुनाहों से पाको साफ हो रहे हैं। ये तो सरकारे गौसे आजम का बचपना है। अब मुझे कहो, जब बचपने का ये आलम है तो उनकी जवानी का आलम क्या होगा? जब बच्चे में इतनी करामत है तो वो वक्त जब उन्होंने ऐलान किया कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, उस वक्त उनकी शान का आलम क्या होगा, उस वक्त उनकी करामात का आलम क्या होगा। इसलिए तो औलियाए किराम ने कहा कि जितनी ज्यादा करामतें सरकारे गौसे आजम की ज़ाते बाबरकात से सादिर हुई हैं उतनी ज्यादा करामत दुनिया के किसी वली से न सादिर हुई, न पहले देखा गया न बाद देखा गया। ये वो सरकार गौसे आजम है कि जो उनके कदम का इकरार कर लेता है उसका नाम वलियों के दफ्तर में लिख दिया जाता है, और जो इनकार कर देता है वलियों के दफ्तर से उसका नाम मिटा दिया जाता है। सरकार गौसे आजम ने जब बगदाद से ये ऐलान फरमाया कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो हजारों मील दूर खुरासान की पहाड़ी में एक गार है और उस गार के अंदर एक महबूब परवरदिगार है, और ऐसा महबूब परवरदिगार है कि जिससे सारे